لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. محرم الحرام 1444 ہجری کا یہ دوسرا عشرہ اور اس دوسرے عشرے کی یہ تیسری مجلس، اور اس عشرے میں جس موضوع کے تحت گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے غدیر سے کربلا تک. اور اس موضوع تک پہنچنے کے لیے میں نے مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیغمبر ختمی مرتبت نے جو انقلاب برپا کیا اس کے کچھ نمونے اور کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ بیان کیا کہ کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تحریک ہو، مختلف قسم کے چیلنجوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے. مختلف قسم کے خطرات ہوتے ہیں، مختلف قسم کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی مخالفتیں ہوتی ہیں. جب پیغمبر ختمی مرتبت نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی تو پیغمبر کو بھی مختلف قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام مخالفتوں اور رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے. اور جیسے جیسے پیغمبر کے قدم آگے بڑھے اسلام کا دائرہ اور پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان مکے والوں نے پیغمبر کی جان لے لینے کی ٹھان لی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور پیغمبر مکے سے مدینے آ گئے. مدینے میں آنے کے بعد بھی وہ دشمن کہ جو کل مکے میں پتھر مار رہا تھا، کانٹے بچھا رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، تہمتیں اور الزامات لگا رہا تھا،
پیغمبر کی جان لے لینے کے در پہ تھا، وہ دشمن مکے سے چل کے مدینے تک آ گیا پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں بدر، احد اور خندق جیسی بڑی بڑی لڑائیاں پیغمبر کو لڑنی پڑیں۔ خندق کی جنگ کے بعد کیونکہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے تھے، لہٰذا پیغمبر ختمی مرتبت نے دوبارہ مکے جانے کا ارادہ کیا خانہ خدا کی زیارت کے لیے۔ اور جب پیغمبر اب مکے پہنچے ہیں تو وہ افراد کی جنہوں نے کل کانٹے بچھائے تھے، پتھر مارے تھے، تہمتیں لگائی تھیں، الزامات لگائے تھے، آج جب انہوں نے اسلام کی شان اور شوکت کو دیکھا ہے تو ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ اور شاید ان میں کچھ چالاک اور ہوشیار قسم کے افراد رہے ہوں کہ تھے، اور جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہو کہ دیکھو ہم نے ہر کوشش کر لی لیکن بے نتیجہ رہی، اور ان کی تحریک آگے بڑھتی چلی گئی، ان کے افراد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ہمارے افراد کم ہوتے چلے گئے، ہمارا نقصان ہوتا چلا گیا، لہذا اب کیا کیا جائے؟ تو ان سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اب ہم بھی اسلام کو قبول کر لیں، لیکن یہ اسلام کو قبول کرنا رسول اللہ کی محبت یا اسلام کی چاہت میں نہیں تھا، بلکہ جو اسلام سے دشمنی تھی، جو رسول اسلام سے دشمنی تھی، اس دشمنی کو دوسرے انداز سے ظاہر کرنا، کیونکہ ظاہر میں جتنی بھی مخالفتیں ہو سکتی تھیں وہ ساری مخالفتیں ہم نے کر کے دیکھ لیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کی تحریک کو کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے دین کو کوئی اثر نہیں ہوا، لہذا اب آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر اس تحریک کو روکنا ہے تو خود انہی کے ہو جاؤ، ان کا دین اپنا لو، ان کا آئین اپنا لو، انہی کا لباس، انہی جیسی صورت شکل بنا لو، تاکہ ہمارے اوپر کل اب جب کوئی مخالفت کرے تو کوئی آنچ نہ آئے، ہم سیف رہیں، ہم محفوظ رہیں اور ان کو نقصان پہنچتا چلا جائے۔ اور اسی اسلام کو امیر المومنین نے پیغمبر کے انتقال کے بعد ظاہر کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت کے انتقال کے بعد امیر المومنین کے دو مسلم حق اور ان دونوں حق سے اہل بیت کو محروم کیا گیا، ایک فدق اور دوسرے خلافت، تو جو قسم کھائے ہوئے دشمن تھے اہل بیت عصمت و طہارت کے، یہ امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں، اور ان کا سرغنہ اور سردار ابو سفیان پیغمبر ختمی امیر المومنین کی خدمت میں آ کے کہتا ہے علی کھڑے ہو جاؤ، حق لے لو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دیں گے۔ مولا امیر المومنین نے ایک نظر دوڑائی اور ایک نظر کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ مولا نے فرمایا کہ تو کب سے اسلام کا دوست ہو گیا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کی نظر میں اقتدار اہمیت نہیں رکھتی تھی، حکومت اہمیت نہیں رکھتی تھی، مال اور دولت اور ثروت اور طاقت اہمیت نہیں رکھتی تھی، مولا کی نظر میں جس چیز کی اہمیت تھی وہ تھا دین، وہ تھا اسلام، وہ تھا قرآن، اور مولا جانتے تھے کہ یہ جنگ سے نہیں بچے گا، اور یہ جو آئے ہیں حمایت کا دم بھرتے ہوئے، ان کا مقصد اسلام کی محبت یا ہماری محبت نہیں ہے، یہ تو قسم کھائے ہوئے اسلام کے دشمن ہیں، یہ چاہتے ہی ہیں کہ اسلام میں رخنہ وارد ہو، مسلمان دو حصوں میں بٹ جائے اور اس کی طاقت کمزور ہو جائے، ایک گروہ دوسرے کو مار دے، ایک گروہ دوسرے کے اوپر غالب آ جائے، اور جو باہر دشمن
آنکھ لگائے ہوئے بیٹھا ہے، تاک میں بیٹھا ہے، اسے موقع مل جائے اور وہ پوری مملکت اسلامیہ کو ختم کر دے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اصل چیز ہے بصیرت، سمجھنا. امیر المومنین نے اس کے ماضی کے اوپر نظر کی، اس کے پاسٹ کے اوپر نظر کی کہ اس کا ماضی کیا کہتا ہے، یہ کب اسلام کے کام آیا ہے، کب اسلام کی دوستی اس نے کا حق ادا کیا ہے. اب تک تو تاریخ یہی کہتی کہ سوائے تکلیف پہنچانے کے، سوائے نقصان پہنچانے کے، کہیں ایک جگہ بھی اس نے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچایا. جب کبھی اسلام کو فائدہ نہیں پہنچایا تو آج یہ کیسے اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے آ گیا؟ لہذا امیر المومنین نے محسوس کر لیا. ورنہ واقعاً ایسے مقامات کے اوپر ہم جیسے افراد ہوں تو فوراً پگھل جائیں گے. ارے صاحب جب دیکھیے ایسے عالم میں، ایسی حالت میں کوئی ہمارا ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، گنتی کے افراد مدینے میں، کتنا اچھا ہوا دیکھو ماشاءاللہ سے یہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا، مدینے کی گلیوں کو سواروں سے پیادوں سے بھر دے گا، یہ تو ہمارا بہت بڑا دوست ہے، بہت بڑا ساتھی ہے، بہت بڑا ہمدرد ہے. اور معلوم ہے کہ اب جو ساتھ لیا دھوکہ کھا گئے. ایسے بھی بناؤ بنے ہیں اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو اب جب پیغمبر ختمی مرتبت فتح مکہ سے واپس ہوئے، یعنی 8 ہجری، اب پیغمبر نے آخری حج کا ارادہ کیا غدیر سے کربلا. یہاں تک کہ جو اہم نکات اور گوشے تھے وہ آپ کی خدمت میں صرف غدیر کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب آج سے جو اصل موضوع ہے غدیر سے کربلا. غدیر میں کیا ہوا، غدیر میں پیغمبر کیا چاہتے تھے، امت نے کیوں اپنا ایک الگ راستہ غدیر سے ہٹ کے اپنا لیا اور بنا لیا. پیغمبر نے جس راستے کو معین کیا تھا اگر اس راستے پہ امت چلتی تو کہاں جاتی. پیغمبر سے ہٹ کے مسلمانوں نے جو راستہ بنایا اور معین کیا اس راستے پر چل کے مسلمان کہاں چلا گیا. یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جو جوابات اس میں انشاءاللہ آئیں گے. اب جب پیغمبر آخری حج کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر ایک طریقے سے پیغمبر کا یہ پہلا بھی حج اور آخری بھی حج، اور ایک جم غفیر پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے. تاریخ میں جو تعداد ملی 1,20,000 جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ واپس ہو رہے تھے، یعنی اسی راستے کے اوپر، اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے راستوں کے اوپر کچھ حاجی گئے ہوں. یہ جو پیغمبر راستہ جو پیغمبر نے اختیار کیا تھا جوحفہ ہو کے مدینے آنے کا، اس راستے کے اوپر 1,20,000 حاجی. اور جیسے ہی جوحفہ کے مقام پہ پہنچے پیغمبر فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ گیا آپ اس پیغام کو پہنچائیے کہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا. اب یہیں کے اوپر لمحہ فکریہ اور سوچنے کی جا ہے، اور غدیر کی اہمیت اور عظمت یہیں سے سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے کہ اگر آپ نے اسے انجام نہ دیا، یعنی اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. کار رسالت کا مطلب یعنی حضور نے اس کی وحدانیت کو پہنچانے کے لیے، اس کی عدالت کو بتانے کے لیے، خود اپنی رسالت کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو قیامت سمجھانے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم، جہاد، یہ ساری چیزیں اور یہ سارے اعمال کروانے کے لیے پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، گالیاں سنی، تہمتیں لگی، الزامات لگے، وطن چھوڑا، جنگیں لڑی. اگر یہ اعلان کیا تو کچھ نہیں،
کیا مطلب؟ حضور کی اتنی زحمتیں، اتنی ریاضتیں، اتنی مشقتیں، اتنی کوششیں، اور اللہ کہہ رہا اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل صاف ہے، وجہ بالکل صاف ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت اگر غدیر میں یہ اعلان نہیں کرتے ہیں، اعلان کیا تھا؟ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا، اگر یہ اعلان نہیں کرتے ہیں تو پیغمبر کی ان تمام زحمتوں پر اور تکلیفوں پر اور مشقتوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ بچیں گی اگر تو ولایت کی وجہ سے بچیں گی، یہ بچیں گی تو امامت کی وجہ سے بچیں گی۔ لہٰذا قدرت نے اعلان کیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، کار رسالت نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر نماز بچی تو ولایت کی وجہ سے بچے گی، روزہ پہنچایا بہت اچھا، لیکن اگر یہ بچے گا تو ولایت کی وجہ سے، حج اگر بچے گا تو ولایت کی وجہ سے، خمس، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب بچیں گے ولایت کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت اگر بچے گی تو ولایت کی وجہ سے، اس کی عدالت اگر پہنچے گی تو ولایت کی وجہ سے، خود انبیاء کی رسالت اگر لوگوں تک پہنچے گی تو ولایت کی وجہ سے، اگر قیامت کے اوپر لوگوں کا عقیدہ ہوگا تو ولایت کی وجہ سے۔ لہذا اگر عقیدہ ولایت لوگوں تک نہ پہنچایا، نہ بتایا، اور لوگوں نے اس کو نہ اپنایا تو گویا آپ کی محنتیں برباد۔ اچھا، یہ ولایت کیوں بچائے گی؟ کہ اگر اعلان نہ کرتے تو یہ نمازیں نہ بچتی، اگر اعلان نہ کرتے تو یہ روزے نہ بچتے، اگر اعلان نہ کرتے تو یہ حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ سب نہ بچتا، کہ اگر نہ پیغمبر اعلان کرتے تو کیا اللہ ایک نہ رہتا؟ کیا اس کی عدالت ختم ہو جاتی؟ کیا رسولوں کو لوگ نہ مانتے؟ کیا قیامت کے اوپر عقیدہ نہ رکھتے؟ بالکل۔ اس لیے کہ دشمن نے جو چال چلی تھی، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے فتح مکہ کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دی ہے کہ دشمن پہلے کیا کرتا ہے؟ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور جب ہر طریقے سے دشمن سارے حربے استعمال کر لیتا ہے اور ناکام رہتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ یہ لباس جو دوست کا لباس ہے وہ پہن لیتا ہے، خود اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب دوست کا لباس جب پہن لیا تو اب اس کو سمجھا تو جا رہا ہے دوست، حالانکہ وہ دوست نہیں ہے۔ اس نے یہ لباس کسی غرض سے پہنا ہے، اس نے یہ صورت کسی غرض سے بنائی ہے، اس نے یہ باتیں کسی غرض سے کر رہا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کے اندر نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ قرآن ہے۔ اس نے صرف دنیاوی کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین اختیار کر لیا ہے، دین والی صورت بنا لی ہے، ورنہ اس کا دین سے کوسوں رشتہ نہیں، ناتا نہیں۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ ایسے دین تو ختم نہیں ہوا، اب کیا کرے؟ تو ایک امید دشمن کو کیا تھی؟ دشمن نے نہایت ہی شروع میں پیغمبر کو ایک تانا دیا تھا۔ وہ تانا کیا تھا؟ ابتر، ابتر یعنی مختون نسل۔ کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کے کوئی اولاد تو ہے نہیں، کوئی ان کے بیٹا تو ہے نہیں، نسل تو بیٹے سے چلتی ہے۔ اچھا، جب بیٹا ہے نہیں تو نسل آگے بڑھے گی نہیں، جب نسل آگے بڑھے گی نہیں تو ان کے دین کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اور یہ دین جیسے ہی یہ ختم ہو گئے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مٹ جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ دشمن یہ آس لگائے ہوئے تھا۔ اب جب غدیر میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے بات کے لیے ایک ایسے کو معین کر دیا اپنے جانشین کے طور پر کہ جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو پیغمبر کے سینے میں، جس کے اندر وہی دین کا درد، وہی اسلام کا درد، وہی قرآن کا درد،
وہی انسانیت کا درد. اب جب دشمن نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ایسے کو معین کر دیا غدیر میں، اب اس نے چال بدل دی، طریقہ بدل دیا، سازشوں میں اور اضافہ ہو گیا. اب کیا کیا دشمن نے؟ اب اسی کے دشمن کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ اب کیا ہوگا. لہذا غدیر کے بعد سازشیں کم نہیں ہوئی، سازشوں میں اور اضافہ ہو گیا. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اب جو حضور نے قافلے کو روکا، جانے والوں کا انتظار کیا، آنے والوں کا انتظار کیا، جانے والوں کو بلایا، 1,20,000 کا مجمع. اور اس مجمع میں حضور منبر پر جا رہے ہیں، اور بہت بلند منبر، پالان شتر کا منبر، اونٹوں کے کچاووں کا منبر، اور اس منبر پر آگے آگے پیغمبر ہے اور پیچھے پیچھے علی ہے. پیغمبر منبر پر تشریف لے گئے. سارے مسلمان آج یہ سوچ رہے ہیں کہ آج آخر یہ بتانے والے کیا ہیں، یہ سمجھانے والے کیا ہیں. جو کچھ تھا سب کچھ تو سمجھا چکے ہیں. اللہ کی وحدانیت یہ بتا چکے، اس کی عدالت یہ بتا چکے، اپنی رسالت یہ سمجھا چکے، قیامت کا عقیدہ یہ بتا چکے، نماز یہ پڑھوا چکے، روزہ یہ رکھوا چکے، زکوٰۃ اور خمس کی رقم یہ اصول کر چکے، جہاد میں یہ بھیج چکے. آخر آج کیا بتانا ہے ان کو؟ کیا رہ گیا؟ سب کچھ تو پہنچا دیا، سارے اعمال پہنچا دیے، سارے احکام پہنچا دیے، سارے عقیدے بتا دیے. اب کیا رہ گیا ہے؟ آج یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اور وہ بھی بتانے کے لیے ایسا نہیں کہ آج جو لوگ ہیں انہی کے درمیان میں اعلان کر دیں. نہیں، جتنے سب آئیں، جو جا چکے وہ بھی آئیں، جو رہ گئے وہ بھی آئیں. اور پیغمبر انتظار کر کے وہ میدان کو صاف کرا کے اور اس بیچ دوپہر میں خطبہ دے رہے ہیں. اور خطبہ بھی میں سمجھتا ہوں پیغمبر کی حیات کا سب سے طولانی خطبہ. آپ خطبہ غدیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ سے علماء حضرات تشریف فرمائیں، ان سے معلوم کر لیجئے. جتنے بھی پیغمبر کے خطبے آپ کو ملیں گے، ان خطبوں میں شاید سب سے طولانی خطبہ جو غدیر میں پیغمبر نے دیا ہے. اتنا طولانی خطبہ نہ غدیر سے پہلے ملے گا آپ کو، نہ غدیر کے بعد ملے گا. اس خطبہ غدیر میں حضور کیا سمجھا رہے تھے؟ جو کچھ اب تک بیان کیا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیا. پھر دوبارہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اللہ کی عدالت، انبیاء علیہ السلام کی نبوت، خود اپنی رسالت، قیامت، اس کے بعد اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ. اس کے بعد امامت کی عظمت، امامت کی اہمیت، اور پھر آئے ہیں مولا امیر المومنین کے پیغمبر. یہ سب بتانے کے بعد، اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ بزینہ یہ سب سمجھانے کے بعد، پھر پیغمبر نے امیر المومنین کے فضائل پڑھنا شروع کیے. حدیثوں پہ حدیث، حدیث پہ حدیث، حدیث پہ حدیث، ایک حدیث ختم ہوئی دوسری حدیث، دوسری حدیث ختم ہوئی تیسری حدیث. اور یہ جو حدیثیں آپ ذاکرین سے، علماء سے سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ جو الگ الگ ایک ایک، دو دو، 10 10، 20 حدیثیں آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، پیغمبر نے یہ ساری حدیثیں ایک مجمع میں، ایک جگہ، ایک وقت میں بیان کی ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اگر آپ حضرات تھوڑا جو باہر بیٹھے اندر آ جائیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. سب مل کر اس سے بلندتر صلوات. دیکھیے، مجلس کو کہا جاتا ہے درس. کہتے نہیں کہتے ہیں مجلس ایک درس ہے.
درس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ درس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو درس دینے والا ہے، جو درس لینے والا ہے، بالکل وہ آمنے سامنے ہو، تبھی صحیح میسج پہنچے گا۔ جو درس لینے والا ہے وہ اگر دیوار کے پیچھے یا کھمبے کے پیچھے یا دروازے کے پیچھے بیٹھ گیا تو جو بیچارہ درس دے رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ موبائل دیکھ رہا ہے کہ باتیں کر رہا ہے کہ ادھر سو رہا ہے کہ سو رہا ہے۔ لیکن اگر سامنے ہے تو اس کو پتہ ہے کہ سب متوجہ ہیں، اور اسی لحاظ سے، اور یہ جو رابطہ ہے اس کا بھی ایک اپنا ایک اثر ہے۔ یہ جو آمنے سامنے کی گفتگو ہوتی ہے اس کی بات الگ ہے، اور جو پردے کے پیچھے کی گفتگو ہوتی ہے اس کی بات الگ ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جو اثر سامنے والی بات کرے گی وہ پردے کے پیچھے والی بات نہیں کرے گی۔ آپ محسوس کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، چاہے خود یا تجربہ کر لیجئے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ کھمبے کے پیچھے دیوار کے پیچھے جا کے بیٹھ کے دیکھ لیجئے گا، جتنی توجہ آپ کو یہاں رہے گی اور جس توجہ سے آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے سامنے، اتنی توجہ سے آپ باہر بیٹھ کے نہیں سن سکتے۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، بالکل ایک سائیکولوجک نفسیاتی چیز ہے ایک۔ تو پیغمبر نے یہ ساری حدیثیں ایک ساتھ کہاں پہ؟ غدیر کے میدان میں۔ اب جو فضیلتوں کا دریا بہا ہے تو بہتا ہی جا رہا ہے، بہتا ہی جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو مسلمان تھے ان میں ایک طبقہ وہ تھا کہ جو علی کا شہدائی تھا، اہل بیت کا فدائی تھا، اس کے چہرے کھل رہے ہیں، ان کے چہرے کھل رہے ہیں۔ واہ، میرے مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، آج تو علی کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، آج تو اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کے چہرے کھلے جا رہے تھے، کھلے جا رہے تھے، کھلے جا رہے تھے، وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ جن کو دنیا نظر انداز کر رہی ہے، جن کی دنیا مخالفت کر رہی ہے، جن کی دنیا جن کو پریشان کرنے اور ستانے کے اوپر تلی ہوئی ہے، دیکھو آج میرا پیغمبر کس طریقے سے ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، کیسے فضائل کا دریا بہہ رہا ہے۔ ایک تو یہ تھے، ایک طبقہ وہ تھا کہ جو دلوں میں کینہ لیے ہوئے تھا، کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اس طبقے کا حال یہ تھا کہ جیسے جیسے پیغمبر فضیلتیں بیان کرتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ اندر ہی اندر غصے میں بالکل لال ہوئے جا رہے تھے۔ آخر یہ آج بتانا کیا چاہتے ہیں، یہ آخر آج کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اول تو ہم جا چکے تھے، وہاں سے میلوں سے ہم کو بلایا، ابھی ہم آئے نہیں تھے، ہم کو کہا جلدی سے آ جاؤ، اور یہاں بلانے کے بعد بیچ دوپہر میں کھڑا کیا، اور اب صاحب خطبہ ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنی تیز دھوپ، سر منڈے ہوئے، ابھی حج کر کے آئے ہیں، گھر جانے کی جلدی، اور پیغمبر کیا کہہ رہے؟ نہیں رکو۔ ایسے موقع پہ ایک آدھ حدیث سنا دیتے اور پھر ولایت کا اعلان کر دیتے، نہیں، ایک آدھ حدیث نہیں سنائی۔ میں نے عرض کیا اتنا طولانی خطبہ پیغمبر کی زندگی میں نہیں ملے گا جتنا طولانی خطبہ پیغمبر نے غدیر میں دیا ہے۔ اور اب جب یہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے تو یہ جو افراد تھے ان کے چہروں کے اوپر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ تو سمجھا چکے ہیں، سارے عقیدے بتا چکے، سارے اعمال سمجھا چکے، آج یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مسلمان نے آواز دی، کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے، وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور روک رہے ہیں بیچ دوپہر میں، جانے والوں کا انتظار، بلا رہے ہیں، آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں، اتنا لمبا خطبہ دے رہے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو علی میرے دوست ہے، یا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے، صرف اتنی بات بتانے کے لیے۔ اچھا، مدینے کیا بلکہ پورے عرب میں کون نہیں جانتا تھا کہ پیغمبر علی کو بہت چاہتے ہیں اور علی پیغمبر کے دوست ہیں؟ پیغمبر کے محبوب کون نہیں جانتا تھا؟ اگر جانتے تھے سب
تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوگا کہ خالی بھائی اتنی بات بتانی تھی آپ کو، اور اتنی بات بتانے کے لیے آپ نے اتنی ساری زحمتیں اور ساری تکلیفیں اور اتنا وقت اور ایسے حالات اور اتنا لمبا خطبہ، خالی اتنا بتانا تھا آپ کو؟ یہ بات مکے میں بتا دیتے، یہ بات مدینے میں مسجد میں اعلان کر دیتے، سب کو معلوم ہی تھا، راویان حدیث لکھ لیتے، ہم تک پہنچ جاتی حدیث کہ ہاں حضور علی کو بہت چاہتے ہیں، اور جو علی کو دوست رکھے وہ پیغمبر، جو پیغمبر کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے۔ اگر اتنی سی بات تھی، اتنی سی بات نہیں تھی۔ مسئلہ صرف دوستی کا نہیں تھا، مسئلہ صرف محبت کا نہیں تھا، مسئلہ دوستی اور محبت سے آگے کا تھا۔ پیغمبر یہی بتانا چاہتے تھے، یہی سمجھانا چاہتے تھے۔ کیا بتانا چاہتے تھے؟ پیغمبر نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ اگر اس جملے کو مسلمان سمجھ لیتا تو کبھی نہ کہتا کہ پیغمبر دوست بتانا چاہتے تھے اور دوستی سمجھانا چاہتے تھے۔ پیغمبر نے جب یہ خطبہ دیا تو اسی خطبے میں پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ نہ جائیں۔ اور پھر پیغمبر مجمع سے اقرار لیتے ہیں۔ دوست سمجھانے کے لیے اقرار کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دوستی ہی بتانا تھی، دوستی ہی سمجھانا تھی تو مجمع سے اقرار کیوں پیغمبر لے رہے تھے؟ پیغمبر مجمع سے اقرار لے رہے ہیں۔ اقرار کیا لیا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے ایک آواز بلا یا رسول اللہ، بے شک، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہمارا گھر بار، ماں باپ، مال دولت، عزت ثروت، اقتدار، حکومت، اختیار، ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب آپ کے، اور آپ کے آگے کچھ نہیں۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ نہیں، ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ سب نے قبول کیا، ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں آپ ہمارے اوپر۔ اب جب سب نے قبول کر لیا کہ ہم سے زیادہ اختیار آپ کا ہے ہمارے اوپر، اب پیغمبر نے فرمایا کہ علی کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں کے اوپر دو روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر نے ہاتھ پکڑا علی کا اور اتنا اٹھایا کہ پیغمبر کے سفیدی بغل ظاہر ہو گئی۔ دوسری روایت جو خطبے میں بھی کا ذکر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہی کیا ہوگا پیغمبر نے ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھایا بلکہ دونوں شانے پکڑ لیے پیغمبر نے علی کے، اور پیغمبر نے علی کے دونوں شانے پکڑ کے پہلے چاروں طرف مجمع کو دکھایا، یہاں تک کہ اتنا اٹھایا کہ علی کے قدم پیغمبر کی پنڈلیوں تک آ گئے، یہاں تک اتنا اٹھا دیا پیغمبر نے علی کو، اور اٹھا کے مجمع کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ اور جب مجمع کو دکھا دیا اب فرمایا اگر تم نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں تو سنو، اللہ میرا مولا ہے، اللہ مولایا وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ مخالف کو دوستی سے کوئی اعتراض نہیں تھا، توجہ کیجئے گا، آخری فرد تک پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔
امیر المومنین کی دوستی سے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، امیر المومنین کی محبت سے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی، امیر المومنین سے عقیدت سے اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اصل تکلیف مخالف کو کیا تھی؟ علی کی حاکمیت سے۔ سب کچھ منظور، لیکن علی کی حاکمیت منظور نہیں ہے۔ علی کی حاکمیت، ولایت کیا مطلب؟ کبھی کبھی ہم بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ولایت کے معنی محبت کے ہیں۔ ہم ولائی مولائی کیا مطلب؟ یعنی بہت بڑے محب، بہت بڑے چاہنے والے، جبکہ مولائی کا مطلب چاہنے والے اور محبت کرنے والے کا نہیں ہے۔ مولائی یعنی آپ مولا کے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے علی کو مولا مانا، علی کو اگر مولا قبول کیا ہے، آپ مولا علی کو مولا ماننے والے ہیں، تو مولا کا مطلب خالی محبت نہیں ہے، خالی عقیدت نہیں ہے، خالی دوستی نہیں ہے۔ اگر یہی مطلب ہوتا تو پھر ہم میں اور غیروں میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی تو دوستی کا دم بڑھتے ہیں، وہ بھی تو محبت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم دوست رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں۔ شاید ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا ایسا سوائے ناصبیوں کے کہ جو امیر المومنین کی محبت کا انکار کر دے کہ ہم علی کے محب نہیں ہیں۔ ہاں ناصبی، اس کی بات الگ ہے، ورنہ کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو امیر المومنین کی محبت سے انکار کر دے۔ سارے مسلمان دم بھرتے۔ تو اگر ہم نے بھی خالی محبت ہی پہ ہم رک گئے کہ ولایت کا مطلب محبت، ولایت کا مطلب دوستی، ولایت کا مطلب عقیدت، تو پھر ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق کیا رہ گیا؟ عزیزو، یہاں پر ولایت کا مطلب محبت نہیں ہے، ولایت کا مطلب دوستی نہیں ہے، ولایت کا مطلب عقیدت نہیں ہے، ولایت کا مطلب حاکمیت۔ حاکمیت کا کیا مطلب؟ پیغمبر یہی بتانا چاہتے تھے، اللہ مولایا، اللہ میرا حاکم ہے، میرے اوپر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنین کا حاکم ہوں، مومنین پہ کس کا حکم چلے گا؟ میرا حکم۔ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَى، اور جس کا میں حاکم، اس کے علی حاکم۔ اب جس کے اوپر بھی میرا حکم چلتا ہے یا مجھے حاکم مانتا ہے، ان سب کو قبول کرنا پڑے گا کہ علی ان کے حاکم ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب یہاں پر تھوڑا لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا واقعاً ہم نے مولا کو اپنا حاکم مانا ہے؟ زبان سے کہہ دینا اور ہے کہ ہاں مولا کو تو ہم حاکم مانتے ہیں۔ کیا واقعاً مولا کو ہم نے اپنا حاکم مانا؟ آپ جائزہ لے لیجئے، خود اپنا جائزہ ہم خود اپنا لے لیں کہ ہم نے کتنا مولا کو اپنا حاکم مانا ہے، کتنا ہم نے اپنے نفس کی مانی ہے اور کتنا مولا کی مانی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور آسان کر دیا میں نے۔ کتنا ہم نے اپنے نفس کی مانی ہے، جبکہ پیغمبر نے کیا اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ مطلب کیا؟ یعنی ہمارے نفس کو، ہم کو اپنے نفس کی نہیں ماننی ہے، ہم کو علی کی ماننی ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ پورے دن ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی تو مانتے ہی نہیں، رسول کی تو مانتے ہی نہیں، امام کی تو مانتے ہی نہیں، اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ یہ جو کہہ دے اللہ اور رسول کی نظر میں کیا اچھا ہے کیا برا، اس سے مطلب نہیں، ہم کو کیا اچھا لگتا ہے، ہماری نظر میں کیا برا ہے، یہ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ ہم کو کرنا ہے، یہ ہماری نظر میں برا ہے۔ یہ ہماری نظر میں کیا مطلب، ہمارے نزدیک کیا مطلب، ہم کیا مطلب؟ میں کا کوئی تصور ہی نہیں مولا علی کے ہوتے ہوئے۔ اگر علی کو حاکم مانا تو میں، ہم ختم۔ اب یہاں پر علی ہی علی ہو، اور حقیقت میں علی علی کرنے کا حق بھی اسی وقت ہے، اور اس منزل پر اگر آ جائیں تو واقعی پوری زندگی علی علی کریں۔
ہر لمحہ علی علی کریں، اٹھتے بیٹھتے علی علی کریں. منزل بڑی سخت ہے. آپ گھروں کا جائزہ لے لیجئے. میں نے کہیں کے اوپر یہ بات کہی تھی، پھر دوہرا دوں کہ آج دنیا کا جائزہ لے لیجئے. کیا دنیا میں ہم علی کی حاکمیت قائم کر سکے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے اعلان غدیر کو. دنیا میں ہم علی کی حاکمیت قائم نہیں کر سکے 1400 سال گزرنے کے بعد. چلیے دنیا میں نہیں قائم کر سکے تھے تو کیا اپنے ملک میں ہم قائم کر سکے علی کی حاکمیت؟ نہیں کر سکے. شاید ان حالات میں ممکن بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ملک میں علی کی حاکمیت قائم نہیں کر سکے تو کیا اپنے اسٹیٹ میں، اپنے صوبے میں علی کا راج لا سکے ہم؟ نہیں لا سکے. چلیے شاید یہاں بھی آپ کے اختیار میں نہ ہو تو اگر اپنے اسٹیٹ میں نہیں لا سکے تو کیا اپنے شہر میں علی کا پرچم آپ لہرا سکے، علی کی بات کر سکے، علی کو حاکم منوا سکے، علی کی چلوا سکے؟ نہیں چلوا سکے. نہیں حاکمیت کو ہم عام کر سکے. اگر چلیے اپنے شہر میں بھی نہیں تو کم سے کم اپنی سوسائٹی ہی میں، اپنی سوسائٹی کو تو ہم علی والا بنا سکتے تھے کہ ہماری سوسائٹی کے اوپر کسی کا راج نہیں ہوگا، صرف میرے مولا کا راج. لیکن کتنے لوگ راج کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہماری چلے گی، وہ کہہ رہا ہماری چلے گی، وہ کہہ رہا ہماری چلے گی. مولا کی چلنے والی تو ہے ہی نہیں. ایک کہہ رہا نہیں میری چلے گی، وہ کہہ رہا نہیں تمہاری کیسے چلے گی، میری چلے گی. وہ کہہ رہا نہیں تمہاری نہیں ہماری چلے گی. سب ایک دوسرے کی چلانے پہ لگے ہوئے. مولا کی کون چلا رہا ہے؟ ہم سوسائٹی میں بھی مولا کی حکومت نہیں لا سکے. اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں. میں نے عرض کیا کہ غدیر خالی محبت کی بات نہیں ہے، خالی عقیدت کی بات نہیں ہے، خالی دوستی کا مسئلہ نہیں ہے. حاکمیت، یہ اتنا اہتمام پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کیا تھا. اتنی زحمتیں، تکلیفیں اور میدان میں روک کے بیچ دوپہر میں اتنا لمبا خطبہ دے کے یہ اعلان. یہ علی کی حاکمیت کا مسئلہ تھا. علی کی حاکمیت یعنی اسلام کی حاکمیت. تو عزیزوں اگر ہم ملک میں نہیں لا سکے، دنیا میں نہیں لا سکے، ملک میں نہیں لا سکے، اپنے اسٹیٹ میں نہیں لا سکے، اپنے شہر میں علی کی حکومت نہیں لا سکے، اپنی سوسائٹی میں نہیں لا سکے تو کم سے کم اپنے گھر ہی میں علی کا راج لے آتے. ہمارا تو حال یہ کہ ہمارے گھروں میں بھی علی کا راج نہیں ہے. کہیں ساس کا راج ہے، کہیں بہو کا راج ہے، کہیں بیٹے کا راج ہے، کہیں باپ کا راج ہے، کہیں شوہر کا راج ہے، کہیں بیوی کا راج ہے، کہیں کسی کا راج ہے، کہیں کسی کا راج ہے. سب کا راج چلے گا لیکن مولا کا راج نہیں. علی والے کی پہچان کیا ہونا چاہیے؟ علی والے کی علامت تو یہی ہونا چاہیے میرا گھر علی والے کا گھر ہے، لہذا میرے گھر میں نہ ساس کی چلے گی، نہ بہو چلے گی، نہ بیٹے کی چلے گی، نہ بیوی کی چلے گی، نہ ماں کی چلے گی، نہ باپ کی چلے گی. میرے یہاں وہی چلے گی جو علی نے چاہا ہے. ہمارے یہاں صرف میرے مولا کی چلے گی. بس میرا مولا جس چیز میں راضی، اب اس میں چاہے جو ناراض ہو وہ ہوگا، اور جس چیز میں میرا مولا ناراض، چاہے کتنا ہی کوئی خوش ہو لیکن وہ نہیں ہوگا. ایک سلامات بھیج دے محمد والے محمد. یہ ہے علی کا راج، یہ ہے علی کی حکومت. کربلا آسان نہیں ہے، اور دشمن ہم نہیں سمجھ سکے. دشمن سمجھ چکا تھا. دشمن نے سمجھ لیا تھا کہ اس اعلان کا مقصد کیا ہے، اس اعلان کا مطلب کیا ہے. ہم نہیں سمجھ پائے. دشمن جانتا تھا کہ یہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، دشمن جانتا تھا کہ یہ حاکمیت کو اچھا منوانا چاہتے ہیں، علی کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. حاکم تو نہیں بننے دیں گے. غدیر کے بعد ان سازشوں میں اور اضافہ ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا. اور جتنے
منافقین تھے اور چھپے ہوئے دشمن تھے، یہ سب ایک ہو گئے علی کے مقابلے میں، سب ایک ہو گئے غدیر کے بعد کہ کچھ بھی ہو جائے علی کو حاکم نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ کیا تکلیف کیا تھی؟ پریشانی کیا تھی ان کو علی کی حاکمیت سے؟ اگر پیغمبر کی انہوں نے حاکمیت کو قبول کر لیا تھا تو علی کی حاکمیت میں کیا تکلیف تھی؟ جو پیغمبر کا اخلاق وہی علی کا اخلاق، جو پیغمبر کا کردار وہی علی کا کردار، جو پیغمبر کا انداز وہی علی کا انداز، جو پیغمبر کا طریقہ وہی علی کا طریقہ، جو پیغمبر کی گفتار وہی علی کی گفتار۔ پھر تکلیف کیا تھی؟ جانتے تھے پیغمبر کے ہوتے ہوئے ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ کچھ غلط کر سکتے، اور یہ چاہتے تھے غلط کریں، یہ اپنی دنیا کو آباد کرے، یہ اپنی دنیا کو شاد کرے۔ دنیا آباد ہو نہیں سکتی، شاد ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس عادل حقیقی کا عادل نمائندہ بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا پیغمبر کے زندگی بھر یہ انتظار کرتے رہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ اسلام کی برکت تھی، یہ جنگوں میں ملا ہوا مال غنیمت تھا، کہ جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے جو بیچارے جن کے جسموں پہ لباس نہیں تھا ان کے جسموں پہ لباس آ گیا، جن کے یہاں کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا ان کو کھانا ملنے لگا، جن کے سروں کے اوپر چھتیں نہیں تھی ان کو مکان مل گئے۔ کوئی پیغمبر نے بانٹا نہیں تھا، نظام ایسا بنایا تھا، عادلانہ نظام، عادلانہ نظام، انصاف، سب کے ساتھ انصاف۔ جب مولا امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہی رسول اللہ کا نظام لے کر آئیں گے، وہی علی کا نظام لے کر آئیں گے، ایک عادلانہ نظام جس میں سب کے ساتھ انصاف ہوگا، جو جس کا حق ہے، جیسی جس کی محنت ہے، جیسی جس کی کوشش ہے، جس کا جیسا جو جس کا حق، وہ حق اس کو ملے گا، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا۔ اور زمین پر آج بھی اگر کسی کا حق مارا نہ جائے، لوگ ہیں اللہ کسی کا حق نہیں مارتا ہے، یہ ذہن میں رہے، اللہ کسی کی روزی نہیں روکتا ہے، کسی کی روزی بند نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، یہ بندے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کہ حق کو مار لیتے ہیں، حق کو لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ لہذا یہ جو بے عدالتی ہے، بے انصافی، اس بے عدالتی اور بے انصافی کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھتے ہیں طبقہ بندی۔ رسول اللہ نے ایک ایسا نظام قائم کیا تھا کہ جس میں کرپشن نہیں تھا، عدالت ہی عدالت تھی، انصافی انصاف تھا۔ اچھا، جن کو کرپشن کی عادت پڑ گئی ہے ایک مرتبہ، پھر ان کے لیے وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس کی عادت پڑ گئی، بگڑ گیا انسان اور کرپشن کی عادت پڑ گئی، اس کو لت لگ گئی، منہ میں لگ گیا اس کے، تو اس کو چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی آئے تھے، یہ جو تھے مولا کے مقابلے میں پیغمبر کے انتقال کے بعد، ان کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، پیغمبر سے پہلے کی تاریخ ان کی آپ پڑھ لیجئے، یہ کیا کرتے تھے، ان کی حرکتیں کیا تھی۔ جو راستہ چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، جو زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، جو چیزوں میں ملاوٹ کیا کرتے تھے، یہی سب تھے۔ تو عادت پڑی ہوئی تھی کیا؟ کرپشن کی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر پیغمبر کے بعد علی آ گئے تو پھر یہ کرپشن نہیں کر پائیں گے، اور ان کو تھا کرپشن کرنا، اپنی دنیا آباد کرنا۔ لہٰذا ہماری دنیا آباد ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی صورت میں علی کو نہیں آنے دینا ہے، علی کو نہیں آنے دینا ہے۔ ورنہ ان کو محبت سے انکار نہیں تھا، دوستی سے انکار نہیں تھا، عقیدت سے انکار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے مولا علی کا حق غصب کیا، دروازہ جلایا، لکڑیاں لے کر آئے، آگ لگائی، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، جناب زہرا کا پہلو شکستہ کیا، یہ بھی تاریخ میں اس واقعے کے بعد بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، عقیدت دکھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم تو بہت علی کو مانتے ہیں،
ہم تو زہرا سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. آپ تاریخ میں جملے موجود ہیں, تاریخ مبری موجود ہے, تاریخ میں ان کے جملے موجود ہیں کہ نہیں ہم کو محبت, ہم بھی علی, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی زہرا سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں, ہم بھی ان کو چاہتے ہیں, ہم ان کو دوست رکھتے ہیں. تو مسئلہ دوستی کا نہیں تھا, مسئلہ محبت کا نہیں تھا, مسئلہ عقیدت کا نہیں تھا, مسئلہ کیا تھا؟ حاکمیت کا. اعتراض کس سے تھا؟ حاکمیت سے, کہ سب کچھ منظور, سب قبول, لیکن علی کی حاکمیت قبول نہیں ہے, حاکمیت منظور نہیں ہے. اب پیغمبر جب غدیر سے یہ اعلان کر چکے تو پروردگار عالم کی طرف سے آیت اتری. آج آیت کے تیور کچھ اور ہے, آیت کا انداز کچھ اور ہے, اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کے لمحے فکریہ ہے, اور شاید قرآن انہی کے لیے کہہ رہا ہے. افلا تدبرون القرآن, تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ خالی پڑھ کے گزر جاتے ہو, خالی رٹتے رہتے ہو, یاد کرتے رہتے ہو. بہت اچھی بات ہے, حفظ کرو قرآن کو, یاد کرو, پڑھو, لیکن کم سے کم غور تو کر لو, دیکھ تو لو کیا کہہ رہا قرآن. جب پیغمبر نے اعلان کیا تو آیت اتری, الیوم یئس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کافر مایوس ہو گیا, آج دین کامل ہو گیا, آج نعمتیں تمام ہو گئیں, آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا. میں پوری امت مسلمہ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ میں سے بھی کسی کو اگر کچھ ہے وہ بھی, اس کو بھی دعوت فکر ہے, جا کے تحقیق کرے, ریسرچ کرے, کتابیں دیکھے, تفسیریں اٹھائے, تاریخ دیکھے. دعوت ذوالشیرہ سے لے کے اور غدیر تک کیا بلکہ پیغمبر کی آخری سانس تک آپ بتائیے کہ وہ کون سا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ چاروں باتیں صادق آتی ہوں. کافر مایوس بھی ہوا ہو, دین کامل بھی ہوا ہو, نعمتیں تمام بھی ہوئی ہو, اللہ دین سے راضی بھی ہوا ہو. کوئی ایک موقع بتا دیجیے آپ, دعوت ذوالشیرہ سے لے کے غدیر تک. کہیں اگر ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے, اگر دوسری چیز ہے تو تیسری چیز نہیں ہے. سوائے غدیر کے کوئی موقع پوری تاریخ اسلام میں, پورے پیغمبر کی حیات میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں کے اوپر یہ چاروں بھی ہوا ہو, نعمتیں تمام بھی ہوئی ہو, اور اللہ دین سے راضی بھی ہوا ہو, سوائے غدیر کے. کیسے؟ کافر مایوس ہو گیا, جتنے ابھی تک تو کافر کہیں کے اوپر مایوس ہوا ہی نہیں تھا. آپ کہیں گے فتح مکہ کے موقع پر اگر کافر مایوس فتح مکہ پہ ہوا بھی, چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, حالانکہ کافر مایوس نہیں ہوا. وہاں کافر نے خالی اپنا انداز بدل دیا تھا, چال بدل دی تھی, ڈھال بدل دی تھی, لباس بدل دیا تھا, لیکن مایوس نہیں ہوا تھا کافر. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کامل ہوا, جبکہ اس کے بعد بھی احکام ہے, اس کے بعد بھی آیتیں ہیں. فتح مکہ کے بعد تو اور کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے, ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر ان چاروں آیتوں کو, آیت میں جو چاروں باتیں بیان کی, ان کو وہاں کے اوپر ان سے مطابقت کی جائے, سوائے غدیر کے. غدیر ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں کے اوپر چاروں باتیں صادق آتی ہیں. الیوم یئس الذین کفروا, آج کافر مایوس ہو گیا. کیسے مایوس ہوا؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور کو نہایت شروع میں ایک طعنہ دیا گیا تھا, ایک الزام پیغمبر پر لگایا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ اب تک مقتون نسل, ان کے کوئی بیٹا نہیں ہے, ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, یہ کتنے دن کے ہیں, یہ جائیں گے, ان کا دین چلا جائے گا. لیکن جب غدیر میں دیکھا کہ انہوں نے آج ایک ایسے کو جانشین بنا دیا, تو علی کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوتے ہی کافر مایوس ہو گیا کہ اب تو ہماری نہیں چلنے والی, علی کے ہوتے ہوئے ہماری نہیں چلنے والی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جائیں گے تو دین چلا جائے گا, لیکن علی کے ہوتے ہوئے دین نہیں جائے گا. کافر مایوس, الیوم یئس الذین کفروا, کافر مایوس ہو گیا, دین کامل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی اب تک احکام آئے ہیں یہ سب قانون کی صورت میں ہیں,
اور ہر قانون کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قانون کا بتانے والا، قانون کا اجرا کرنے والا، قانون کو نافذ کرنے والا، قانون کو لاگو کرنے والا ہو۔ اگر پیغمبر اعلان نہ کرتے تو یہ خالی احکام رہ جاتے، خالی قانون رہ جاتا، اور کوئی قانون کو لاگو کرنے والا نہ ہوتا، قانون بتانے والا نہ ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ اگر قانون ہو اور قانون پر چلانے والے نہ ہو تو جنگل راج ہوتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا۔ لہذا جب قانون کے ساتھ ساتھ اور ان احکام کے ساتھ ساتھ ان احکام کے محافظ اور ان احکام کے بتانے والے، سمجھانے والے، ان کو بچانے والے، ان کا سب کا اعلان پیغمبر نے کر دیا، تو اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی۔ عام طور سے نعمت جب ذہن میں آتی ہے، اور ہمارے نعمت کا لفظ سنتے ہیں تو عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ کھانے پینے والی نعمتیں آتی ہیں۔ اگر یہی مراد ہیں تو یہ نعمتیں تو غدیر سے پہلے بھی تھیں، اور یہ نعمتیں تو غدیر کے بعد بھی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج نعمتوں کو کامل کر دیا، نعمتیں آج تمام کر دی ہم نے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں روز اپنے دسترخوانوں کے اوپر، اس سے مراد یہ نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ہیں، اور وہ نعمت ہے نعمت ولایت، وہ نعمت ہے نعمت امامت، کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو قدرت نے یہ اعلان کیا کہ آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی مشن، کوئی تحریک، کوئی انقلاب، کوئی دین آگے لے کے چلتا ہے تو بہرحال بہت سے خطرات ہوتے ہیں، بہت سے خدشات ہوتے ہیں۔ یہ دین پھیلے گا کیسے؟ یہ دین سب تک پہنچے گا کیسے؟ اور جب حضور نے نہایت ہی جافشانی کے ساتھ ان تمام احکام کو پہنچا دیا، اور احکام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ احکام کے بچانے والے کا بھی تعارف کرا دیا، یوں کہیں کہ پورا امت کو ایک نظام دے دیا کہ اب علی کے ہوتے ہوئے اب اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں، دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب اللہ نے آواز دی، آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ اور ویسے بھی بس وقت مکمل ہو چکا، اور بس چند منٹ میں ربط مصائب اور ختم اور دعا۔ ویسے بھی جو کاشتکار ہوتے ہیں، جو کھیڑوت ہوتے ہیں، جب زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو یہ بیج ایسے ہی نہیں ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، زمین کو برابر کرنا پڑتا ہے، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، جو بھی پتھر اور ڈھیلے اور روڑے ہوں ان کو ہٹانا پڑتا ہے، زمین کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو پانی دینا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ بیج تو ڈال دیا کسان نے، لیکن بہرحال خطرہ بنا رہتا ہے، خطرہ بنا رہتا ہے۔ پتہ نہیں اس میں دیکھو نمو کی صلاحیت ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کوپلیں آئیں کہ نہ آئیں۔ اب جو اس نے بیچارے نے ہر روز جا کے دیکھتا ہے، جو کچھ بھی تھوڑا بہت ملتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، کہیں سے اپنا پانی لگانے والا ہے پانی دے دیتا ہے، کھاد دینے والی کھاد دے دیتا ہے۔ ایک ہفتہ 10 دن گزرے، دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی سی کوپلیں زمین سے نکلنا شروع ہو گئی، چھوٹے چھوٹے سے۔ اب اس کا دل خوش ہو گیا کہ نہیں، ہم نے جو دانے ڈالے تھے لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، اس کا کچھ رزلٹ ملنے والا ہے۔ پھر بھی خطرہ تو بنا ہوا ہے ہی ہے، خطرہ تو بنا ہی ہے ابھی تک۔ اب دھیرے دھیرے وہ بڑھنے لگے، اب اس کو کچھ امید ہو گئی۔ اب جب امید ہوئی تو اس نے پوری طاقت جھونک دی، رات دن ایک کر دیے، کسی جانور کو وہاں قریب میں آنے نہیں دے رہا ہے، کوئی گھاس اگتی اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے، کئی پتھر روڑا دیکھتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، پانی دے رہا ہے، کھاد دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا کھیت ایک دم لہلہانے لگا، سرسبز و شاداب لہلا رہا ہے کھیت۔ یہ جا کے خوش ہو رہا ہے، یہ جا کے خوش ہو رہا ہے
کہ ہم نے جو بیج ڈالا تھا، ہم نے جو محنت کی تھی، اس کا پھل ملنے والا ہے۔ اب اس کو ہر وقت زبان کے اوپر یہ ہے کہ اب ان درختوں میں پھل آنے کا ٹائم ہے۔ یہ گیہوں کا ہے، یہ دھان کا، چاول کا ہے، اب یہ یہاں تک آ گیا ہے تو اس میں بالی آنے والی ہے۔ کوئی خطرہ نہ ہو، کہیں بارش نہ آ جائے، کہیں کوئی طوفان نہ آ جائے، کوئی آندھی نہ آ جائے، کہیں سوکھا نہ پڑ جائے۔ اور اس کی کوشش یہی اور دعا بھی یہی کر رہا ہے کہ بس خدا کرے کہ اس کے اندر جہاں سے اتنا ہوا ہے اتنا اور ہو جائے کہ بالیاں آ جائیں اس میں۔ اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب انہی درختوں میں بالیاں آ جاتی ہیں، انہی درختوں میں بالیاں آ جاتی ہیں۔ اب جب بالیاں آ گئیں اور پورا کھیت اس کو لہلہا رہا ہے، لہلہا رہا ہے، اب یہ جا کے دیکھتا ہے اور نظر دوڑا کے اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے اور شکر خدا بجا لاتا ہے کہ معبود، جو میں نے کوشش کی تھی، جو میں نے محنت کی تھی، جو میں نے بیج ڈالا تھا، آج اس کا نتیجہ دکھ رہا، آج میں راضی ہو گیا، آج میں خوش ہو گیا۔ عزیزان محترم، پیغمبر ختمی مرتبت نے جس طریقے سے اس اسلام کی شروعات کی تھی، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، تہمتیں لگائی گئیں، الزامات لگائے گئے، سختیاں، بائیکاٹ، وطن سے بے وطنی، مدینے میں آنے کے بعد جنگیں، مخالفتیں، اور ان سب کے باوجود جب غدیر کے میدان میں 1,00,000 کا مجمع، کل پیغمبر کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کل پیغمبر کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں تھا، کل پیغمبر میدان میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، لوگ واپس نہیں آ رہے تھے، اور آج غدیر میں 1,20,000 کا مجمع۔ یقیناً پیغمبر بھی خوش ہوئے ہوں گے، پیغمبر بھی راضی ہوئے ہوں گے کہ ہماری محنتوں کا ثمر مل گیا، ہماری محنتوں کا نتیجہ مل گیا۔ اور جب علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا کہ آج ہم نے جو محنتیں کی تھی، ہم نے یہ جو سارے اعمال اور احکام لوگوں تک پہنچائے تھے، اب اگر علی کی ولایت اور امامت کا اعلان ہوتا ہے تو اب یہ برباد نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، قدرت نے آواز دی، آج اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آج اللہ تمہارے دین سے راضی اور خوش ہو گیا۔ بس اگر مسلمانوں نے اس نظام کو قبول کیا ہوتا، جو نظام ولایت تھا، جو نظام امامت تھا، تو کربلا کا واقعہ ہی نہ ہوتا۔ یہ کربلا کا واقعہ ہوا ہی اسی لیے کہ امت اس راستے سے ہٹ گئی کہ جو پیغمبر نے بتایا تھا، اور جب اس راستے سے ہٹی تو نتیجہ کیا ہوا؟ یزید تک پہنچ گئی۔ اب جب یزید تک پہنچی امت تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی نے دیکھا دین اور دین کے اصولوں کو پامال ہوتے ہوئے، تو امام مدینے سے نکلے، اور امام مدینے سے نکل کے کربلا آ گئے، اور کربلا میں جو آپ نے قربانی پیش کی تھی اس دین کو بچانے کے لیے، اسی قربانی کی یاد یہ مجلسیں ہیں، یہ ماتم ہے، یہ جلوس ہیں، یہ ایام عزا ہیں۔ یہ ایام عزا میں اسی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے پیش کی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں تاریخیں گزری اور عاشور کا دن آیا ہے، جو سخت دن تھا، سخت ترین دن تھا اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے، اہل حرم کے لیے۔ امام لاشوں پر لاشیں اٹھا چکے، علی اصغر کی تربت بنا چکے، اور علی اصغر کی تربت بنانے کے بعد امام خود میدان میں آ گئے، امام خود میدان میں آ گئے۔ جس وقت امام میدان میں آئے ہیں تو عالم یہ تھا، امام نے کربلا کے میدان میں 3 خطبے دیے ہیں، اور یہ جو آخری خطبہ تھا امام کا، جس میں ہر طریقے سے آپ نے حجت تمام کی ہے، اس آخری حجت تمام کرنے کے بعد، آخری خطبہ دینے کے بعد جو مولا نے حملہ کیا ہے، تو عالم یہ تھا کہ فوجیں بھاگ رہی تھی، فوجوں سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی، فوجوں سے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند تھی، اور امام حملہ کرتے جاتے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے، ملعونو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل مار دیا۔ ملعونو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے میرے قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ ملعونو کہاں جا رہے ہو؟
تم نے میرے عباس کے شانے قلم کر دیے، ملونوں کہاں جا رہے ہو، تم نے میرے اصغر کے گلے پہ تیر مار دیا۔ فوجوں سے علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہیں، کسی درمیان آواز آئی، حسین بس، شجاعت کے جوہر دکھا چکے، ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ بھائی اس آواز کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگیں، راکب دوش رسول زینے فرس پر ڈگمگایا، گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے۔ عزادارو لیکن میں کیسے کہوں زمین پر آئے؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ شمر ملون اب جو آگے بڑھا اور جو گستاخی کی تو ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ بہن نے دیکھا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک بلندی پر آئی، چاروں طرف نظروں کو دوڑایا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ نشیب میں بھائی پڑا ہوا ہے، سینے پر شمر سوار، اللہ رے علی کی لاڈلی کی مظلومیت، آواز دی، یبلا سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ امام کے کانوں میں جیسی آواز پہنچی، آواز اشارہ کیا، بہن خیمے میں جاؤ۔ عزادارو زینب خیمے کی طرف چلی اور ادھر شمر کا خنجر چلا، شمر کا خنجر چلنا تھا، زمین کانپنے لگی، آسمان ہلنے لگا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو کیا کربلا یہیں پہ ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ ملعون شادیانے بجاتے ہوئے واپس چلنے لگے، بس جیسے ہی واپس جا رہے تھے عمر سعد رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہو گیا، ارے تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ایک اور بہت بڑا کام باقی ہے۔ کہا اب کیا رہ گیا؟ کہا حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنا ہے۔ 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے آگے بڑھے، درمیان میں امام کے لاشے کو رکھا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزاداروں کی مرتبہ ملعونوں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی، مال و اسباب لوٹ لیا۔ راوی کہتا ہے وہ منظر دیکھ رہا تھا جب خیموں میں آگ لگی، ایک بی بی تیزی سے خیمے کے اندر جاتی تھی پھر واپس آ جاتی تھی، میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد سبب پوچھا، پتہ چلا اس نے کہا کہ میرے بھیا کی امانت۔ اب یہ کہہ کے جو بی بی اندر گئی اور واپس ہوئی تو میں نے دیکھا پشت کے اوپر ایک مریض کو لیے ہوئے، لا کر مریض کو گرم ریت پر لٹا دیا، سید سجاد نے سر سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا۔ پوری رات ہمارے چوتھے امام نے ایک سجدے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما۔ اسلام دشمن طاقتوں امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما، ان سب کو خود انہی کی چالوں اور انہی کی مکاریوں میں گرفتار فرما، ان کی چالوں اور ان کی مکاریوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا میں مولا امام حسین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ معبود جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔